آج میں سڑے ہوئے بینگن کے کمرے کا ستیہ ناش کرائی ہوں۔ مشال کھلکھلائی جبکہ ان تینوں کا حیرت سے منہ کھلا۔ آخر تمہیں زارون سے مسئلہ ہی کیا ہے؟ اتنا شریف سا تو ہے وہ۔ ایمن نے مشال کی زارون سے چڑ کی اصل وجہ جاننی چاہی۔ صرف مسئلہ؟ ارے یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اس سڑے ہوئے بینگن سے مجھے مسائل ہیں، مسائل۔ اور تم نے شریف ہونے کی بھی خوب کہی۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھو تو دنگ رہ جاؤ۔ گز بھر کی لمبی زبان ہے اس کی۔ ہاتھ نچا نچا کر کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ تھی، جہاں زارون حیدر کھڑا اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زارون تیزی سے مشال کے پاس آیا۔ آخر تم میرے کمرے میں کیا کر کے آئی ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔ مشال اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر واپس مڑی اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بڑے سکون سے بولی، وہی کیا ہے جو تم نے میرے ناولز کے ساتھ کیا تھا، تمہاری سیڈیز۔ میری سیڈیز؟ زارون کا مشال کی ادھوری بات سن کر ہی دل دھک سے رہ گیا۔ میری سیڈیز کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھو مشال، اگر کوئی بھی چیز مجھے ٹوٹی ہوئی ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر زارون نے ان تین خاموش بیٹھی ہوئی لڑکیوں میں سے اپنی بہن کو گھور کر دیکھا اور کہا، تم ہمیشہ دشمنوں کے گھر میں ہی پائی جاتی ہو، اٹھو یہاں سے۔ ایمن کا ہاتھ سے پکڑ کر زارون تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال جو مشال کی بڑی بہن تھی، دھیرے سے بولی، تم دونوں کبھی نہیں بدل سکتے۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے ہو، لیکن یہ لڑائی جھگڑے تم دونوں کے چلتے ہی رہیں گے۔ ویسے تم گئی کیسے اس کے کمرے میں؟ مطلب کہ کیا بہانہ کر کے گئی تھی ان کے گھر؟ مشال کھلکھلائی، ارے یار، میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ ماما نے بریانی بنائی تھی اور بولا تھا ندرت آنٹی کے گھر دے آؤں، اور جب میں گئی تو آنٹی سے بولا کہ آپ کا شیف بیٹا کہاں ہے، اس نے بریانی منگوائی تھی، تو انہوں نے کہا کیا پتا اپنے کمرے میں ہو، تم دیکھ لو جا کر۔ لیکن مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ اپنے ریسٹورنٹ گیا ہوا ہے، اس لیے میں جا کر اس کی ساری سیریز بکھیر آئی ہوں، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے کہاں کہاں اس کی فیورٹ سیریز چھپائی ہیں۔ بیچارہ پورا سال لگا دے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ مشال کو دوبارہ سے یہ سوچ کر ہی مزہ آنے لگا کہ زارون اب غصے سے اپنی ساری سیریز اکٹھی کر رہا ہوگا، بیڈ کے نیچے سے، صوفوں کے نیچے سے، پردوں کے پیچھے۔ مشال نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ اتنا بڑا سیریز کا ریک اس نے یوں ہی خالی کر دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے زارون نے اس کے سارے ناولز اور ڈائجسٹ اٹھا کر سٹور روم میں چھپا دیے تھے، اور پورے 3 مہینے لگے تھے مشال کو اپنے پیارے ناولز ڈھونڈنے میں۔ مشال اور زارون کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ کافی سالوں سے دونوں گھروں کا آپس میں آنا جانا تھا۔ ندرت جو زارون کی ماں تھی، ان کے 3 بچے تھے، زارون، ہارون اور ایمن، جبکہ مشال لوگ صرف 3 بہنیں ہی تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ دونوں گھروں کا آپس میں میل جول اور آنا جانا اس طرح کا تھا کہ دونوں گھروں سے ایک دوسرے کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ہارون اپنا ایک ریسٹورنٹ چلاتا تھا، جبکہ زارون مشال کے ساتھ یونیورسٹی پڑھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ منال پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنے حسین چہرے کو مزید حسین بنانے کی کوشش کرتی، جبکہ چھوٹی مرحا اور ایمن ابھی اسکول گوئنگ کی تھیں۔ زینب جو مشال کی ماں تھی، ان کی ندرت بیگم سے بہت بنتی تھی۔ سوائے زارون اور مشال کے سبھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ زارون اور مشال کی تو بچپن سے دشمنی چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کو تنگ کر کے انہیں نہ جانے کیسا سکون ملتا تھا۔ آج بھی یونیورسٹی میں ان دونوں کی چھوٹی سی جھڑپ ہو گئی تھی۔ زارون نے مشال کو تنگ کرنے کی خاطر ایک بہت بڑے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کو کہہ دیا۔ مشال ایک دن یونیورسٹی نہیں گئی تھی تو زارون نے خود ہی میسج کر کے اسے کل ایک اسائنمنٹ بنانے کے لیے کہا، لیکن جب اگلے دن مشال یونیورسٹی پہنچی تو وہ لیکچرار ہی 10 دن کی چھٹی پر چلا گیا تھا۔ کلاس میں دوسری لڑکیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سر نے تو کوئی بھی اسائنمنٹ بنانے کو نہیں کہا تھا، اور مشال نے تقریباً ساری رات جا کر وہ اسائنمنٹ بنائی تھی۔ اسے زارون پر سخت غصہ آیا۔ وہ غصے سے زارون کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی کہ راہداری میں اسے زارون کھڑا ہوا ملا۔ پاس جا کر مشال تنک کر بولی، زبان دکھاؤ ذرا اپنی۔ زارون نے فوراً اپنی زبان باہر نکالی۔ دیکھو، کالی نہیں ہے، ابھی بھی گلابی ہے۔ پھر زیر لب مسکرانے لگا۔ مشال غصے سے بولی، زبان کسی بھی کلر کی ہو، جھوٹ بول بول کر تمہارے منہ پر نحوست برسنے لگی ہے۔ اوئے، لڑکیاں مرتی ہیں اس شکل پر۔ زارون نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو لڑکیاں اس سڑی ہوئی شکل پر مرتی ہیں وہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے، اور جھوٹ بول کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ میں نے ساری رات جا کر وہ اسائنمنٹ بنائی ہے۔ ڈفر، شرم نہیں آئی ایسا جھوٹ بولتے ہوئے؟
مشال غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا زارون اس کے غصے کو مزید بڑھاتے ہوئے دھیرے دھیرے ہنس رہا تھا۔ مشال نے پاؤں زور سے پٹکے اور واپس چلی گئی۔ زارون کے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار برسنے لگی۔ ابھی رات کی انتھک محنت وہ بھی بھولا نہیں تھا۔ ساری رات جاگ کر اس نے بھی اپنی ساری سیریز برآمد کر لی تھی اور انہیں ریک میں سجا دیا تھا، لیکن اس سارے کام میں جو اس کی حالت ہوئی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ اسی لیے غصے میں اس نے یہ اسائنمنٹ بنانے کا شوشہ چھوڑا تھا، اور اب مشال کو یوں جھنجھلاتے ہوئے دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ زارون ابھی اپنے گھر سے نکلا ہی تھا کہ اسے ساتھ والے گیٹ کے سامنے سرمد انکل یعنی مشال کے بابا نظر آئے۔ وہ ہاتھ میں بجلی کا بل پکڑے بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زارون نے اخلاقاً پوچھا، سرمد انکل، یہ کیا آپ نے بل جمع کروانے جانا ہے؟ ارے جی بیٹا، میں اسی لیے باہر کھڑا ہوں، مجھے اپنی کچھ دوائیاں بھی لینی ہیں اور یہ بل بھی جمع کروانا ہے۔ سرمد انکل کے بولنے پر زارون تیزی سے بولا، تو انکل مجھے دے دینا، میں بھی بل جمع کروانے ہی جا رہا ہوں، آپ لوگوں کا بھی کرواتا آؤں گا۔ دروازے سے پیچھے ہارون نے مشال کی ہلکی سی جھلک دیکھ لی تھی، اسی لیے جلدی سے سرمد انکل کو یہ پیشکش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب جب زارون سرمد کا کوئی کام کرتا، سرمد کو بیٹا نہ ہونے کا دکھ ہونے لگتا، اور اسی بات سے مشال بہت چڑھتی تھی۔ اب بھی سرمد نے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی بیٹا ہو تو تمہارے جیسا، تو میری بہت ہیلپ کر دیتے ہو، تمہارا بہت شکریہ۔ ارے انکل، شکریہ کی کیا بات ہے، آپ مجھے دے دیں، میں دوائیاں بھی لیتا ہوں گا اور بل بھی جمع کروا دوں گا۔ سرمد سے دوائیوں والا پرچہ اور بل لے کر زارون اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا، لیکن اس نے گیٹ کے اندر کھڑی مشال کو ایک بار ضرور منہ چڑھایا تھا۔ مشال کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ غصے سے تنک کر دل ہی دل میں بولی، یہ ایسے ہی ابا کی چمچا گیریاں کر کے اپنے نمبر ان کے سامنے بناتا رہتا ہے۔ پھر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ یوں ہی ان دونوں کی نوک جھونک میں دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے کہ ایک دن مشال سے بڑی منال کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ کچھ ہی دنوں میں بات طے پا گئی، گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مشال بہت خوش تھی۔ وہ روز ہی ڈھولک لے کر بیٹھ جاتی اور رونق میلہ لگاتی۔ ساتھ والے گھر سے ندرت آنٹی اور ایمن بھی آ جاتی۔ آج بھی ندرت آنٹی ایک ہاٹ پاٹ میں کڑاہی گوشت لے کر آئیں اور ان لوگوں کا اپنا ریسٹورنٹ تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ مشال لوگوں کے بھی خوب مزے تھے۔ اکثر ہی زارون کے گھر سے کوئی نہ کوئی اسپیشل کھانا مشال کے گھر آتا، جب وہ خوشی خوشی چٹ کر جاتی۔ کچھ دنوں میں منال کی مہندی پر مشال نے لیمن کلر کا خوبصورت لہنگا پہنا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ اوپر سے اترتا ہوا زارون اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا ٹوکرا لے کر تیزی سے نیچے آ رہا تھا کہ مشال سے زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ سارے پھول نیچے گر گئے۔ پھول تو جو گرے سو گرے، مشال کے ماتھے پر لگا ٹیکا بھی نیچے جا گرا۔ اس نے خونخوار نظروں سے اوپر دیکھا اور زارون اس سے بھی زیادہ غصے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، مشال غصے سے چیخی، تم اندھے ہو، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میرا سارا ہیئر سٹائل خراب کر دیا، اور میرا ٹیکا یہ اتنی مشکل سے میں نے سیٹ کیا تھا، آنکھیں کرائے پر دے کر آئے ہو کیا؟ زارون حیرت سے منہ کھولے مشال کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں اندھا ہوں تو تمہاری آنکھیں کدھر گئی ہیں؟ کیا تم آنکھیں بند کر کے چلتی ہو؟ سارے پھول گرا دیے ہیں میرے، انکل نے نیچے پھول منگوائے تھے اور دیکھو تمہاری وجہ سے اب میرا کام ڈبل ہو گیا ہے، چلو اٹھاؤ سارے پھول۔ زارون روبدار آواز میں بولا، لیکن اس کے سامنے بھی مشال تھی۔ پھول اور اٹھاؤں میں؟ اٹھاتی ہے میری جوتی۔ یہ کہہ کر مشال نے اپنا ٹیکا سیڑھی سے اٹھایا اور دھپ دھپ کرتی اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے کہ مہندی کا فنکشن کمبائن تھا، یعنی کہ دلہا بھی مشال لوگوں کے گھر آیا ہوا تھا۔ منال اور اسجد کی مہندی ایک ساتھ مشال لوگوں کے گھر میں ہی ہو رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے کہ خوش اسلوبی سے سب کچھ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈانس شروع ہو گیا۔ مشال اپنا بھاری لہنگا سنبھالے ایک گانے پر ڈانس کر رہی تھی کہ دور بیٹھے زارون کی نظر اس پر پڑی۔ ساتھ بیٹھے بھائی کو دیکھ کر بولا، آج تو یہ مرچی بھی اچھی لگ رہی ہے۔ ہارون نے شوخی سے گلا کھنکار کر صاف کیا اور کہنے لگا، جی آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ تم یعنی زارون مشال کی تعریف کر رہے ہو؟ ارے بھائی یار، کہاں میں تعریف کر رہا ہوں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آج یہ پہلے سے ہٹ کر تیار ہوئی ہے تو اسی لیے اچھی لگ رہی ہے۔ اصل میں اچھی یہ اسی لیے لگ رہی ہے کہ اس نے سوٹ اتنا پیارا پہنا ہوا ہے، نہیں تو اندر سے تو وہی ہے نا، مرچی، ہر وقت مجھے مرچیں لگانے آ جاتی ہے۔ اب بھی دیکھیں اسے، ذرا سا بھی محسوس ہو گیا نا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اڑتی ہوئی میرے سر پر آئے گی اور چیخنے لگے گی کہ ہاں بھائی زارون، تم نے مجھے دیکھا، کیوں دیکھا، مجھے فلاں فلاں مسئلہ ہو گیا ہے۔ زارون کی اس بات پر ہارون نے کہا لگایا،
اچھا یار بس کرو، بڑے ہو گئے ہو تم دونوں، نہ لڑا کرو۔ جیسے آج منال کی شادی ہو رہی ہے تو کچھ سالوں میں ہی مشال کی بھی شادی ہو جائے گی، وہ بھی یہاں سے چلی جائے گی، پھر کس کے ساتھ لڑو گے؟ اچھا یہی ہے کہ تم دونوں آپس میں صلح کر لو اور اچھے بچوں کی طرح رہا کرو۔ ہارون نے چھوٹے بھائی کو سمجھایا۔ جی جی بھائی، آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی کبھی کبھی یہی سوچتا ہوں، لیکن یہ ہر دفعہ آ کر کچھ الٹا کرتی ہے تو میرا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے میں بھی آگے سے اسے سنا دیتا ہوں۔ خیر، مہندی، بارات اور ولیمہ تینوں فنکشن خیر خیریت سے ہو گئے۔ مشال نے منال کی بہت کمی محسوس کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بڑی مشکل سے روٹین میں واپس آئی اور پھر سے یونیورسٹی جانے لگی، اور اس کی پھر سے وہی زارون کے ساتھ نوک جھونک چلنے لگی۔ زارون کو ایک کتاب کی ضرورت تھی جو مشال کے پاس تھی، وہ ان کے گھر لینے آیا، لیکن آنٹی کے بتانے پر پتہ چلا کہ مشال تو منال سے ملنے اس کے گھر گئی ہوئی ہے۔ لیکن آنٹی نے خوش دلی سے کہا، تم جاؤ اس کے کمرے میں، ساری کتابیں پڑھی ہیں، تمہیں جو کتاب چاہیے وہ اٹھا کر لے جاؤ، میں اسے بتا دوں گی۔ زارون تھوڑا سا جھجکا، لیکن پھر آنٹی نے کہا تو وہ جی آنٹی، مجھے بس ایک کتاب ہی اٹھانی ہے۔ زبان سے تو وہ یہ کہہ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پھر سے مشال کی کسی فیورٹ چیز کو برباد کر دیا جائے یا اسے غائب کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مشال اور مرحا ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ زارون کی نظریں تیزی تیزی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے جس سے مشال کو زیادہ دکھ اور غصہ آئے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے لگے لیپ ٹاپ پر اسے مشال کے فیورٹ ہیڈ فون پڑے دکھائی دیے۔ زارون دھیرے سے مسکرایا۔ پنک کلر کے ہیڈ فون کو اٹھا کر اس نے بڑے غور سے دیکھا اور ایک سائڈ سے بس چھوٹی سی تار کو دانتوں سے چبا کر کاٹ دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ مشال کی روتی صورت اسے نظر آئے اور وہ وہیں ہنس ہنس کر پاگل ہو جائے، لیکن بس اب اسے جلدی سے اپنی مطلوبہ کتاب اٹھانی تھی اور واپس جانا تھا۔ کتاب اٹھا کر جلدی سے وہ مشال کی ماں کے پاس آیا۔ اوکے آنٹی، مجھے کتاب مل گئی ہے، میں جا رہا ہوں، مشال واپس آئے تو آپ اسے بتا دیجیے گا، میں اس کی یہ والی بک لے کر گیا ہوں۔ اوکے بیٹا، آپ جاؤ، میں بتا دوں گی اسے۔ گھر آ کر بھی وہ بہت مسرور رہا اور انتظار کرنے لگا کہ آخر کب مشال آئے گی اور اسے پتا چلے گا کہ اس کے فیورٹ ہیڈ فونز کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگلے دن حسب توقع مشال غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی زارون کے سر پر تھی۔ تم کب باز آؤ گے ایسی گھٹیا حرکتوں سے؟ تم ہی نے میرا ہیڈ فون خراب کیا ہے نا؟ بتاؤ کیا تکلیف تھی تمہیں؟ پتہ بھی ہے وہ کتنے کے تھے، تمہاری اوقات سے بھی بہت زیادہ مہنگے تھے، لیکن تم نے انہیں خراب کر دیا۔ زارون معصوم بن کر بولا، ارے تم کیا کہہ رہی ہو بہنا؟ کون سے ہیڈ فون؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کہہ کر زارون ہنسنے لگا۔ مشال کا شک یقین میں بدل گیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ میرے دشمن کا ہی کام ہے، کیونکہ اور تو کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں جسے مجھ سے کوئی مسئلہ ہو، اور میری چیزوں کو چھیڑنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میرے کمرے میں آنے کی اور میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ اوقات میں رہو اپنی۔ مشال غصے سے تیز تیز بول رہی تھی، جبکہ زارون کھڑے ہو کر عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر کہنے لگا، ارے بی بی بس بس رہنے دو، میری اوقات کا مجھے پتا ہے، اور تم بھی اپنی اوقات میں رہو۔ میں آنٹی سے پوچھ کر ہی گیا تھا، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اندر سے میں بک اٹھا لوں، مجھے کتاب کی ضرورت تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ لو پکڑو اپنی بک، میں ویسے بھی دینے آنا ہی لگا تھا۔ مشال نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بچو اب مجھ سے بچ کر رہنا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زارون کے ہاتھ سے اپنی کتاب کھینچنے والے انداز میں لی اور تیزی سے واپس چلی گئی۔ پیچھے ہارون کو ابھی بھی مشال کی ایسے غصے سے بھری ہوئی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مشال کو بھی جلد ہی بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ زارون لوگوں نے منال کی دعوت کی تھی، وہ شادی کے بعد پہلی بار ان کے گھر آ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ندرت نے مشال لوگوں کو بھی دعوت دے دی تھی کہ آپ لوگوں کی بھی دعوت ہے، اور منال کی بھی۔ رات کے کھانے پر سب ایک ہی گھر میں جمع تھے، خوشی کا ماحول تھا۔ مشال نے زارون کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر ندرت آنٹی سے کہا، آنٹی آپ اگر بینگن کا بھرتا بناتی نا، آج تو سچی مزہ آ جانا تھا۔ کیوں بینگن؟ یہ کہہ کر اس نے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون بینگن کہنے پر بہت چڑھتا تھا۔ بچپن سے ہی مشال زارون کو کالا بینگن کہہ کر چڑھاتی تھی۔ بچپن میں بے شک زارون کا رنگ سانولا تھا، لیکن اب تو وہ ایک خوبصورت اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ زارون پھر سے چڑھ گیا۔ ہاں صحیح کہا ماما، کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی،
ان کے آگے مرغ مسلم بھی رکھ دو نا تو وہ لوگ اچھی کوالٹی کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ ہی ایسا ہوتا ہے۔ زارون نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ندرت آنٹی بولی، بدتمیزی کر رہے ہو زارون، چپ رہو، کبھی تو اپنی زبان کو بھی سکون دے دیا کرو۔ ماما آپ دیکھ رہی ہیں نا، اس نے خود پہلے مجھے بینگن کہا ہے، زارون نے چڑھ کر کہا۔ میں نے کوئی بینگن نہیں کہا اسے، میں تو بس کہہ رہی ہوں کہ بینگن کا جو بھرتا ہوتا ہے نا وہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر مشال زور سے ہنسی۔ زارون نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چھت پر بون فائر اور باربیکیو کا انتظام بھی تھا۔ سب چھت پر اپنی اپنی کرسیاں ڈالے بیٹھ گئے۔ ایک سائڈ پر آگ جل رہی تھی۔ منال کا شوہر ہارون کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ ایمن اور مرحا اپنی ہی باتوں میں مگن رہتی تھیں، جبکہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مشال کو ایک ترکیب سوجھی کہ آج یہی موقع ہے زارون سے بدلہ لینے کا۔ میں بھی اس کے کمرے میں جا کر ضرور اس کی کوئی نہ کوئی پسند کی چیز اڑا ڈالوں گی۔ یہی سوچ کر وہ وہاں سے واش روم کا بہانہ کر کے نیچے آ گئی۔ چور نظروں سے زارون کی طرف بھی دیکھا، جو اپنے بھائی اور منال کے شوہر کی بات کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ تیزی سے نیچے آئی اور زارون کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو سب چیزیں سلیقے سے پڑی تھیں۔ سیریز کا ریک بھی دوبارہ سے اپنی حالت میں آ چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ادھر ادھر دیکھ کر یہی جائزہ لے رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے لیپ ٹاپ میں لگی ایک فلیش نظر آئی۔ سوچا یہی چوری کر لیتے ہیں۔ پھر سوچا پتہ نہیں یہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی یا کچھ اٹھاتی، دروازہ کھلا اور زارون اپنی ہی دھن میں کمرے میں آیا۔ ہارون نے اسے لیپ ٹاپ لانے کے لیے کہا تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے کمرے میں مشال یوں چوروں کی طرح گھس آئی ہے۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم چورنی، تم کیا کرنے آئی ہو میرے کمرے میں؟ نکالو تم نے جو بھی یہاں سے اٹھایا ہے، جلدی کرو۔ مشال پہلے تو ڈر گئی تھی لیکن پھر تنک کر بولی، میں تمہاری طرح اتنی گھٹیا نہیں ہوں کہ بغیر بتائے تمہارے گھر سے کوئی بھی چیز اٹھا لوں۔ زبان بے شک لڑکھڑا رہی تھی لیکن مشال نے پوری طاقت لگا کر غصے سے کہا، میں تو بس ہاں بتاؤ، میں تو بس کیا کرنے آئی تھی میرے کمرے میں؟ سچ بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مشال زارون کے اس انداز پر غصے سے بولی، ارے بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا کمرہ، میں کیا اٹھاؤں گی یہاں سے؟ یہاں کچھ ایسا ہے جو میں اٹھاؤں؟ ٹھیک ہے اب جا رہی ہوں میں۔ وہ تیزی سے ہارون کے پاس سے گزرنے ہی لگی تھی کہ زارون نے زور سے مشال کی کلائی تھام لی۔ مشال نے رک کر اپنی کلائی غصے سے چھڑوانا چاہی، لیکن مقابل طاقت میں اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ ہلکے سے منمنا کر بولی، میرا ہاتھ چھوڑو، کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ بدتمیز انسان، چھوڑو میرا ہاتھ۔ زارون نے بڑے غور سے مشال کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھا۔ آج پہلی بار تھا جب زارون نے مشال کو یوں ٹچ کیا تھا اور وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ اسی ایک لمحے میں اس نے اپنا دل تیزی سے دھڑکتے ہوئے محسوس کیا تو اس نے دھیرے سے مشال کی کلائی چھوڑ دی۔ مشال گولی کی طرح تیزی سے واپس اوپر چھت پر چلی گئی۔ اس کا یہ پلان ناکام رہا تھا، لیکن زارون ابھی تک مشال کی آنکھوں میں کھویا وہیں کھڑا تھا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو لیپ ٹاپ لینے آیا تھا، لیکن جب تک مشال لوگ وہاں رہے زارون عجیب سی نظروں سے مشال کو دیکھتا رہا۔ مشال نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے مشن سے ناکام لوٹے گی اور پکڑی جائے گی۔ پھر دل میں بولی، خیر کوئی بات نہیں، اگلی بار صحیح، اب کی بار تو میں اس زارون کے بچے کو ضرور مزہ چکھا کر ہی دم لوں گی۔ اور دوسری طرف زارون کے دل میں مشال کی محبت کا پودا لگ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ زارون کو اپنے دل کی حالت سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اب تو جیسے اسے مشال کو دیکھے بغیر سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ بلا شبہ اب بھی ان دونوں کی چھوٹی موٹی نوک جھونک ہوتی ہی رہتی تھی، لیکن زارون اب اس سے لڑائی کرتے کرتے چپ کر جاتا تھا، اور مشال سمجھتی تھی کہ وہ جیت گئی ہے اور زارون غلطی پر ہے، اسی لیے چپ کر گیا ہے۔ ایک دن اچانک ہی گھر سے فون آیا کہ تم واپسی میں زارون کے ساتھ گھر آ جانا، گھر کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے اسے زارون کے ساتھ ہی گاڑی پر گھر جانا پڑا۔ وہ کلاس روم میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ زارون کے بیسٹ فرینڈ کی آواز اس تک پہنچی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، ہاں تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں نا زارون، آخر تم اپنے دل کی بات کب تک اپنے دل میں چھپائے رکھو گے؟ تم دونوں یونیورسٹی لیول تک آ گئے ہو اور 2-2 سال کے بچوں کی طرح لڑتے ہو، کب بتاؤ گے اسے کہ تم اسے پسند کرتے ہو جب وہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی؟ یہ بات سن کر زارون تڑپ کر بولا، چلی جائے گی کیا مطلب تمہارا؟ کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی؟ ہاں تو یار میں صحیح کہہ رہا ہوں نا،
اس کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی ہے اور یہ لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے تم لوگوں کا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی تو اس کے ماں باپ نے کچھ سوچا ہی ہوگا نا، کوئی رشتہ آئے گا تو وہ ہاں کر دیں گے، اگر ٹھیک لگا تو شادی ہو گئی تو وہ یہاں سے ظاہر سی بات ہے چلی ہی جائے گی نا۔ اور زارون کو لگا کہ اس کا دل مشال کے جانے سے بند ہو جائے گا، پھر تیزی سے بولا، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا، اس سے محبت کرتا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، اگر وہ یہاں سے کہیں گئی تو میں تو زندہ نہیں رہ سکوں گا، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کہیں چلی بھی جائے گی۔ زارون بے بسی سے بولا، ہاں تو یار تم اسے سمجھاؤ نا، بلکہ بتاؤ اور اظہار کرو اسے اپنی محبت کا۔ دوست نے دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن زارون بولا، یار وہ میرا مذاق اڑائے گی کہ کل تک ہم دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور آج یوں مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ زارون کے ایسا کہنے پر اس کے دوست نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، چپ رہو اور مرو، میرا تو تمہیں یہی مشورہ ہے کہ جلد سے جلد اسے بتا دو، آگے تمہاری مرضی۔ مشال نے یہ ساری باتیں کلاس روم کے باہر کھڑے ہو کر سنی، پھر 2 منٹ تک خود کو کمپوز کیا اور پھر اپنے انداز میں تیزی سے کلاس روم میں داخل ہوئی۔ زارون اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ کہیں اس نے ان دونوں کی باتیں تو نہیں سن لی، لیکن مشال تیزی سے بولی، تم یہاں بیٹھے ہو، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ویسے تو بڑے میرے بابا کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہو اور جب بھی ہمیں تم سے کوئی کام ہوتا ہے تو منہ چھپا کے کہیں بیٹھ جاتے ہو۔ زارون نے دل میں شکر ادا کیا کہ مشال نے کوئی بات نہیں سنی، پھر تحمل سے بولا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جانا، بلکہ چلو ٹائم ہو گیا ہے جانے کا۔ زارون نے بیگ کندھے پر لٹکایا اور مشال کے ساتھ چلتا چلتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی وہ خاموش سا تھا۔ مشال نے انجان بنتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا ہوا، تمہارا بٹن کس نے آف کر دیا؟ تمہاری ٹیوب لائٹ کیوں بجھ گئی؟ کوئی پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ زارون نے بات بدل کر کہا، وہ پروجیکٹ کا کیا کرنا ہے؟ مشال بولی، یار گھر جا کر پروجیکٹ پر ڈسکس کریں گے۔ مشال کو ان کے گھر کے گیٹ کے آگے اتار کر زارون گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ کر اندر کرنے لگا۔ مشال ایک نئی ہی دھن میں گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور بس پہلے تو تھوڑا الٹے قدم پیچھے کی طرف چلی، پھر تیزی سے ڈانس کرنے لگی۔ اسے اتنا مزہ آ رہا تھا یہ سن کے کہ زارون اس سے محبت کرنے لگا ہے، اب تو اور مزہ آئے گا اسے تنگ کرنے میں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی کمرے میں آ گئی تو سامنے منال آئی بیٹھی تھی۔ بہن کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی اور منال کو تو تقریباً گھما ہی دیا، پھر جوش سے بولی، تم سوچ نہیں سکتی کہ آج کیا ہوا ہے۔ منال بہن کو اس قدر خوش دیکھ کر بولی، کیا ہوا ہے مجھے بھی بتاؤ، محبت ہو گئی ہے سبا کے چمچے کو مجھ سے۔ منال نہ سمجھی میں بولی، کس کی بات کر رہی ہو، زارون کی؟ ہاں تو اور کیا، مشال تیزی سے بولی، اتنا برا وقت بھی آنا تھا مجھ پہ کہ زارون صاحب مجھ سے محبت کریں گے۔ منال بولی، کیا واقعی ایسا ہے؟ ہاں، میں تم سے جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں۔ منال دھیرے سے بولی، تو مذاق تو مت اڑاؤ نا پھر اس کا۔ منال کے کہنے پر مشال تیزی سے بولی، مذاق نہ اڑاؤں تو اور کیا کروں، کچھ اور نہیں اکھاڑ سکا تو محبت کو بیچ میں لے آیا ہے۔ منال کہنے لگی، اگر وہ واقعی میں سیریس ہوا تو کیا، میرے پاس ان بیکار کی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، محبت کے علاوہ اور بھی کام ہیں زندگی میں کرنے والے۔ وہ میرے لیے سیریس بھی ہوا تب بھی میں اس کی محبت کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ منال کہنے لگی، تو تم اسے آزما کر دیکھ لو۔ مشال زور سے ہنسی اور کہنے لگی، آزمائے ہوئے کو اور نہیں آزمایا جاتا۔ پھر ایک قاتلانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، ہاں لیکن تڑپایا ضرور جا سکتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مزید پلان بنانے لگی کہ اب آئے گا نا مزہ۔ اب تو اس کے ہاتھ زارون کی ایک کمزوری لگ چکی تھی جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی مشال کا ایک بہت اچھی جگہ سے ایک لیکچرار کا رشتہ آیا اور اتفاقاً ہی وہ لیکچرار مشال کی یونیورسٹی میں ہی ہوتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے کبھی مشال کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اسد کے والد اور مشال کے والد آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی دوست کی بیٹی کو لانے کا سوچا، اور مشال کے والد تو اسی بات پر خوش ہو گئے کہ ان کی بیٹی کے لیے کتنے اعلیٰ خاندان سے اور اتنے اچھے لیکچرار کا رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے جب مشال سے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ چپ رہ گئی، کیونکہ اس کے ذہن میں زارون کی صورت اور اس کی باتیں گھومنے لگی تھیں۔ اسے فوراً سے سمجھ نہیں آیا کہ وہ باپ کو کیا کہے، لیکن پھر وہی بات،
جو لڑکیاں عام طور پر اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے آپ ایسا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سرما صاحب بیٹی کی سعادت مندی پر خوشی خوشی اپنے دوست کو فون کر کے بتانے لگے کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں اور انہیں یہ رشتہ قبول ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد مشال کے سسرال والے اس کی منگنی کے لیے آنے والے تھے، اور اب تو یہ بات ان کے ہمسایوں میں بھی پہنچ گئی تھی کہ مشال کا کسی جگہ رشتہ ہو رہا ہے، اور زارون کو اب اپنی محبت کا اظہار نہ کرنے پر دکھ ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ بس مشال یہاں سے نہ جائے اور یہیں رہے۔ اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ مشال یہاں سے چلی جائے گی، اور اگر وہ چلی گئی تو اس کے ساتھ یوں لڑائیاں کون کرے گا؟ اسی لیے وہ افسردہ سا ماں کے کمرے میں آیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، لیکن ذہن میں مشال کی صورت ہی گردش کر رہی تھی کہ اچانک مشال کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو کر بولی، آنٹی آپ کو نیچے ماما بلا رہی ہیں۔ اچھا بیٹا میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ندرت بیگم نے بیٹے کے بالوں میں ایک بار پھر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، چلو بیٹا شاباش اٹھ کے بیٹھو اور کچھ کھا پی لو۔ زارون اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن مشال کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ ندرت آنٹی تو نیچے چلی گئیں، لیکن مشال وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے زارون سے سوال کرنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یوں سڑک چھاپ عاشقوں کی طرح کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے تم نے میرے سامنے؟ کتنے دن ہو گئے ہماری لڑائی نہیں ہوئی، یہ سٹائل تو نہیں تھا تمہارا۔ زارون تیزی سے بیڈ سے کھڑا ہوا مشال کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں وہ اسد پسند ہے؟ مشال نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ارے نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے کہاں وہ پسند ہوگا۔ زارون تیزی سے بولا، تو پسند نہیں ہے تو پھر شادی کیوں کر رہی ہو اس سے؟ مشال سر جھکا کر بولی، وہ بابا کو اچھا لگتا ہے اس لیے۔ زارون ایک جھوٹی سی ہنسی ہنس کر کہنے لگا، تمہیں کون اچھا لگتا ہے یہ بتاؤ؟ مشال جلدی سے بولی، مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی۔ زارون کے کہنے پر مشال کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ جلدی سے کہنے لگی، تمہیں بھی سب نیچے بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی۔ پھر تو بس جیسے زارون مشال سے لڑائی کرنا تو کیا، ان کے گھر آنا جانا ہنسنا بالکل ہی بھول گیا تھا۔ مشال بھی جب زارون کو اس حال میں دیکھتی تو اسے بھی اب کسی پل چین نہیں تھا۔ اسے وہی زارون اچھا لگتا تھا جو اس کے ساتھ ہر بات میں نوک ٹوک کرتا، اس کے ساتھ لڑتا۔ زارون کے دل میں محبت کی لگی آگ دھیرے دھیرے مشال کے دل میں بھی منتقل ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ بات ماننے سے بالکل انکاری تھی۔ کل اس کی انگیجمنٹ تھی اور اسے اپنے دل میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بے شک اسد ایک بہت اچھا لڑکا تھا، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ مشال نے باپ کے کہنے پر ہاں تو کر دی تھی، لیکن اب دل سے جو خوشی ہوتی ہے وہ اسے ابھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ منگنی والے دن زارون نے سرما دنگل کے کہنے پر بھاگ بھاگ کر سارے انتظامات سنبھالے، اور جس دل سے وہ یہ سارے کام کر رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ مشال بار بار اس کی رونی صورت دیکھ رہی تھی۔ فنکشن کے وقت جب اسد نے اپنے نام کی انگوٹھی مشال کی انگلی میں ڈالی، ایک آنسو ٹوٹ کر زارون کی آنکھ سے نیچے گرا اور کپڑوں میں جذب ہو گیا، لیکن اسی آنسو پر مشال کی نظر پڑ گئی۔ یکدم ہی جیسے اس کا دل گھبرانے لگا، مگر وہ ضبط کر کے پھر بھی بیٹھی رہی۔ جب رسم ہو گئی تو وہ ماں سے بولی، اماں مجھے لگتا ہے میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کمرے میں جا رہی ہوں، آپ میرا کھانا وہیں بھجوا دیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی زارون اسے کھانا دینے کے لیے اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ مشال بولی، اندر آؤ۔ زارون نے نظریں جھکا کر کہا، تم یہ کھانا پکڑو اور کھاؤ، مجھے اور بھی کام ہے۔ مشال غصے سے بولی، شرافت سے اندر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا مشال نے آگے بڑھ کر دروازے کو بند کیا اور عین زارون کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں ایسے شکل بنا رہے ہو؟ زارون کہنے لگا، اتنا برا بھی نہیں تھا میں، جو تم نے میرے بارے میں سوچا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم انجان نہیں ہو، میرے دل کی کیفیت سے انجان بننا، تم انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہو، پلیز مت کرو یہ شادی۔ مشال حیرت اور غصے سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور میری طرف دیکھ کر بات کرو، تم نے میرا کوئی قرض نہیں دینا ہے، ادھر دیکھو۔ زارون بے بسی سے نظریں چرا کر بولا، تمہاری طرف دیکھوں گا تو سب بھول جاؤں گا، ہٹو مجھے جانے دو یہاں سے۔ زارون، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مشال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زارون سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہاں ہو گیا ہوں پاگل، یہ سوچ سوچ کے کہ تم کہیں چلی جاؤ گی۔
مشال تیزی سے بولی۔ آخر ایک نہ ایک دن تو مجھے جانا ہی ہے نا یہاں سے۔ نہیں، تم رہ بھی تو سکتی ہو نا یہاں، زارون بے بسی سے بولا۔ مشال کہنے لگی، ہاں تو میں اسد سے کہوں گی کہ وہ اسی گلی میں کوئی گھر لے لے اور ہم وہیں رہیں گے۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ گھر خریدنے کی بات نہیں ہے، میرا گھر ہے نا، زارون سمجھانے والے انداز میں بولا۔ مشال تنگ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، میری ابھی منگنی ہوئی ہے تمہارے سامنے، کچھ مہینوں بعد میری شادی ہونے والی ہے، ہم بس دوست ہیں، اس سے آگے اور کچھ نہیں، اور اگر تم ایسے کنٹرول سے باہر ہوئے تو باہر سب نوٹ کر لیں گے، میری عزت کا خیال کرو۔ مشال کے ایسا کہنے پر زارون کہنے لگا، اچھا تو تم ڈر رہی ہو، محبت میں نے کی ہے، ڈرنا مجھے چاہیے، اور وہ اپنی آنکھوں کو چھپاتا ہوا تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے کھڑی مشال کا دل سخت برا ہونے لگا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف زارون کو سمجھا رہی ہے، لیکن اس کے اپنے دل کو بھی چین نہیں آ رہا تھا زارون کو اس حالت میں دیکھ کر۔ آخر یہ محبت بھی ہمیں ایک دوسرے سے تب بھی ہونی تھی جب میں کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں۔ وہ بے دلی سے اپنا زیور اتارنے لگی، دن پر دن گزرنے لگے اور زارون کا دل مزید بجھنے لگا، اور وہ جب بھی مشال کو دیکھتا تھا یا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہتا تھا یا پھر فوراً سے اپنی نظر ہٹا کر اس جگہ سے کہیں دور چلا جاتا۔ مشال کے دل کا حال بھی اب زارون سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ زارون سے محبت کرتی ہے یہ بات وہ ماننے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھی، لیکن وہ یہ بات ضرور مانتی تھی کہ زندگی میں رونق زارون کے ہونے سے ہی ہے۔ جب وہ یہاں سے چلی جائے گی تب تو وہ بالکل بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ اسد کہنے کو تو اس کا منگیتر تھا، لیکن ایک دو بار سے زیادہ اس نے مشال کو فون بھی نہیں کیا تھا، لیکن مشال کو صرف ایک بات کی تسلی تھی کہ اس کا باپ اسد کو پسند کرتا ہے۔ ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم نہ ہو اور اس کی مرضی سے ہی اس گھر سے باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو۔ لیکن اس کے دل میں روز بروز یہ گلٹ بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اس نے زارون کی محبت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر ایک دن اچانک وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسد کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اسے تھانے لے کر گئی۔ سرمد صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بھی خود جا کر سارے معاملے کی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ سرمد یونیورسٹی میں استاد ہونے کا فائدہ اٹھاتا اور اکثر خوبصورت لڑکیوں کو ہراساں کیا کرتا تھا۔ ایک لڑکی نے اسد کے خلاف تنگ آ کر تھانے میں FIR کٹوا دی تھی۔ وہ اسد کی کسی دھمکی میں نہیں آئی تھی، اسی لیے آج اسد جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ گھر آ کر بھی سرمد صاحب کا دکھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار مشال کو سینے سے لگاتے اور کہتے، میری غلطی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں بیٹا، میں نے صرف اپنے دوست کو دیکھا اور اس کے بیٹے کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی۔ مجھے لگا کہ جتنا اچھا اسد کا باپ ہے وہ خود بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرتا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو کیسے اس درندے جیسے انسان کے ساتھ رخصت کرنے والا تھا؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ منال بھی آ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دوسری طرف سے باپ کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، بابا آپ فکر مت کریں، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذلیل انسان کی اصلیت ہمارے سامنے وقت رہتے کھل گئی۔ سوچیں اگر ہمیں کچھ مہینوں بعد پتہ چلتا اور مشال کی اس سے شادی ہو گئی ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ منال بڑی ہونے کے ناطے دھیرے دھیرے باپ کو تسلی دے رہی تھی۔ باپ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگا، بس بیٹا، مجھے بیٹا نہ ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن اگر میں مشال کے ساتھ اسد کو جوڑ دیتا اور وہ ایسا بعد میں نکلتا تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہ کر پاتا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں بالکل شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلے دن جب زارون کے گھر یہ خبر پہنچی، زارون بھی سخت پریشان ہو گیا۔ ندرت بیگم فوراً مشال کے گھر آئیں اور اس کی ماں سے افسوس کرنے لگی۔ تبھی سرمد صاحب بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بس بہن، ہمارے ساتھ تو اللہ نے بہت کرم والا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں اسد کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی ہے۔ ندرت بیگم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جی بھائی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے۔ یہ کہہ کر ندرت بیگم چپ کر گئیں۔ سرمد اور زینب نے حیرت سے ندرت کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا بات ہے ندرت بہن، تم ہم سے کیوں خفا ہو اور کس بات کی شکایت ہے؟ دونوں میاں بیوی کے پوچھنے پر ندرت بیگم بولی، ہم لوگوں کے آپس میں اتنا اچھا میل جول ہونے کے باوجود بھی آپ نے میرے بیٹوں کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔
میں نے کئی بار بہانے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگتا ہے زینب آپ نے میری بات نہیں سمجھی تھی۔ میرا تو بہت دل تھا کہ منال ہارون کے لیے لیتی اور مشال زارون کے لیے۔ مجھے تو دونوں بچیاں ہی دل و جان سے پسند ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہم سے زیادہ غیروں کو ترجیح دی۔ ندرت بیگم کے بولنے پر زینب اور سرمد دونوں حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر اس طرف ہم لوگوں کا دھیان کیوں نہیں گیا؟ پھر سرمد صاحب بولے، بہن آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا، اور بیٹی والے ہو کر ہم کیسے آپ سے رشتے کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے بھی جو ہم سے نہیں کی تھی نا۔ منال کا تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جگہ نصیب جڑ گیا، مشال کا بھی ہم نے تو اپنی طرف سے اچھا ہی کیا تھا، لیکن یہ ہو جائے گا ہم نے نہیں سوچا تھا۔ سرمد صاحب ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ندرت بیگم جلدی سے بولی، ہاں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، منگنی ہی ہوئی تھی نا۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، مشال کو میری بیٹی بنا دیں۔ میرے زارون کی دلہن بن کر میرے گھر آئے گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سرمد اور زینب نے کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگا اور کہا کہ مشال سے پوچھے بغیر اب میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر اسے زارون سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوا تو مشال آپ کی۔ مشال کو بھی اسد کی حقیقت پتہ چلی تو وہ بھی ششدر رہ گئی تھی، لیکن اس نے اس بات کو زیادہ دل پر نہیں لیا تھا۔ کچھ دنوں سے اسے زارون بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیپرز سر پر تھے، اسی لیے وہ سب چھوڑ کر پیپرز کی تیاری کرنے لگی۔ آخری پیپر کے بعد ہی زینب نے اپنی بیٹی مشال کے آگے زیورات کے ڈبے رکھے اور کہنے لگی، دیکھو منال کو بھی میں نے اس کی پسند کا سیٹ دے دیا تھا، اب تم بھی ان 3 میں سے پسند کر لو، اگر کوئی پسند نہیں ہے تو ہم چینج بھی کروا سکتے ہیں۔ مشال ماں کے ہاتھ سے زیورات والے ڈبے لے کر بڑے شوق سے کھول کر دیکھنے لگی۔ ارے ماں، آپ نے یہ خزانہ کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کے پاس اتنے پیارے پیارے گولڈ کے سیٹ ہیں۔ اور پھر اس نے ایک بڑی اور بھاری سی مالا لے کر جلدی سے پہن لی۔ لیکن آپ یہ میرے پاس کیوں لائی ہیں؟ اب تو میرا مطلب ہے اب تو شادی نہیں ہو رہی نا؟ زینب بیگم بولی، اصل بات یہ تھی کہ زینب مشال کی ماں تھیں اور وہ کئی دنوں سے زارون کو اور مشال کو بدلا بدلا سا دیکھ رہی تھیں۔ ندرت بیگم نے بھی اپنے بیٹے کی پسند سرمد اور زینب پر پوری طرح سے کھول دی تھی، اور اب زینب نے جب بیٹی کے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ تمہیں زارون سے شادی کرنے پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ میں مانتی ہوں پچھلی بار تمہارے بابا نے اپنی مرضی سے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، لیکن اس بار یہ میری مرضی سے رشتہ آیا ہے، لیکن تم ہاں کہو گی تو ہاں ہوگی، ایک بار بھی اگر نہ کہو گی تو میں فوراً ہی ان کو انکار کر دوں گی۔ مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں، اور 1 ماہ بعد شادی والی بات تو میں نے مذاق میں کی ہے۔ تو بتاؤ، تمہیں زارون شادی کے لیے پسند ہے؟ مشال سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے زارون کے رشتے کے بارے میں پوچھے گی۔ زارون جس کی محبت کا مشال نے مذاق اڑایا تھا، اور اب وہ خود اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ مشال نے تیزی سے ماں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، ماما، آپ نے میرے لیے بالکل ٹھیک سوچا ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے اسد کے لیے ایک بار بھی اپنے دل میں کوئی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ آپ ندرت آنٹی کو ہاں کہہ دیں، پھر مہینوں کا کام دنوں میں ہو گیا۔ زارون کو تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ اسد کی اصلیت کھلنے پر اس کا دل چاہتا کہ وہ جیل میں جا کر اسد کو گولی مار دے، لیکن اب اس کی ماں نے اس کے لیے وہ کیا تھا جو زارون کو ناممکن لگتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس لیے ٹیرس پر آ کر بازو کھول کر خوشی سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ ساتھ والے ٹیرس پر بالکل اسی انداز میں مشال کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرا دیے۔ کچھ دن ہی رہ گئے تھے ان دونوں کی شادی میں۔ زارون اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا جہاں مشال دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر زارون نے سوچا کہ کیوں نہ پرانا زارون بن کر نئی مشال کو تنگ کیا جائے، دیکھتے ہیں کیا ری ایکشن آتا ہے۔ زارون بڑے خمار زدہ انداز میں چلتا ہوا بیڈ تک آیا، اور مشال جو سوچ رہی تھی کہ زارون اب اس سے محبت بھری باتیں کرے گا یا اس کی تعریف کرے گا، لیکن کچھ دیر کھڑا تو زارون اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر یکدم جو بولا تو اس نے مشال کو چونکا دیا۔ ہیلو بی بی، تم میرے بیڈ پر اور پورے بیڈ پر اپنا یہ فضول سا لہنگا پھیلا کے کیوں بیٹھی ہو آخر؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ مشال نے پرانے والے زارون کو اپنی جون میں آتے ہوئے دیکھا تو مسکرائی، اور اس سے ڈبل غصے میں کہنے لگی، اب یہ صرف تمہارا بیڈ نہیں ہے، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا، سمجھے؟ میں اپنی سائڈ پر جو مرضی کروں، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ ابھی مشال کچھ اور ہی کہنے والی تھی کہ زارون دھڑام سے اس کے لہنگے کے اوپر بیٹھ گیا۔ مشال نے تیزی سے زارون کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور کہنے لگی، گندے انسان، اٹھو، کیوں میرا اتنا قیمتی لہنگا برباد کرنے پر تلے ہو؟
مشال بھی اپنی پرانی ٹون میں بولی تو زارون نے زور سے کہا لگایا اور اپنے بالوں کو پکڑے ہوئے مشال کے خوبصورت مہندی لگے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے لب مشال کے ہاتھوں پر رکھ دیے. پھر بولا، نئی زندگی مبارک ہو میری چڑیل دلہن، اور تم مجھے ایسے ہی لڑتی جھگڑتی پسند ہو، ایسے ہی رہنا. مشال زارون کا یہ رومانٹک انداز دیکھ کر شرما گئی. پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو دونوں کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا. پورے کمرے میں ان دونوں کی ہنسی گردش کر رہی تھی. دونوں بہت خوش تھے. انہیں اب ایک دوسرے کے سنگ زندگی مزید حسین لگنے لگی تھی. اس پوری کہانی کا مورل لیسن یہ ہے کہ بعض رشتے شور، لڑائی اور نوک جھونک میں لپٹے ہوتے ہیں، مگر ان کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی محبت کی ہوتی ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دل کی بات ماننے میں دیر کر دیتے ہیں اور کچھ انا اور ضد میں اسے پہچاننے سے انکار کرتے رہتے ہیں. مشال کا کردار بظاہر شوخ، ضدی اور بدلہ لینے والا ہے، مگر اصل میں وہ ایک حساس دل رکھتی ہے جو صحیح وقت پر اپنے جذبات کو سمجھ نہ سکی. اسی ضد نے اسے خود بھی الجھن میں رکھا اور دوسرے کے دل کو بھی تکلیف دی. جبکہ زارون کا کردار ابتدا میں چھیڑ چھاڑ، بچکانہ حرکتوں اور انا میں الجھا ہوا دکھایا گیا ہے، مگر وقت کے ساتھ وہی کردار سب سے زیادہ سچا، وفادار اور قربانی دینے والا ثابت ہوتا ہے، جو محبت کو ثابت کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا ہے. اسد جیسے کردار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ظاہری شرافت، عہدہ اور خاندان کبھی بھی انسان کی اصل کردار کی ضمانت نہیں ہوتے. جبکہ سرمد صاحب کا کردار ایک باپ کی کمزوری اور محبت کو ظاہر کرتا ہے، جو نادانستہ طور پر غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے مگر وقت پر سچ سامنے آنے پر اپنی غلطی مان لیتا ہے. کہانی کاری کو یہ گہرا پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں فیصلے صرف دوسروں کی خوشی یا سماجی معیار دیکھ کر نہیں، بلکہ دل، عقل اور تحقیق تینوں کو ساتھ رکھ کر کرنے چاہیے. کیونکہ محبت اگر وقت پر پہچان لی جائے تو زندگی سنور جاتی ہے، اور اگر انا، ضد یا مذاق میں ٹال دی جائے تو وہی محبت بعد میں سب سے بڑا دکھ بن جاتی ہے. اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ.